میں ایک چڑیل ہوں۔ جی ہاں، آپ نے میری بہت کہانیاں لوگوں کی زبانی سنی ہیں۔ اس بار میں آپ کو یہ کہانی اپنی زبانی سنانا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ایک کہانی پسند آ جائے گی تو میں مزید واقعات بھی آپ کو سناؤں گی۔ میں چڑیل ہوں، میرا نام بھی چڑیل ہے۔ میرے بال لمبے، ناخن لمبے اور لباس کالا ہے۔ میری شکل ویسی نہیں ہے جیسے آپ کا خیال ہے۔ میں شکل میں ویسی ہوتی ہوں جیسی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ میں آپ کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے کیسا دکھنا چاہیے۔ میں انسانی شکل میں رات کے وقت لوگوں میں گھل مل بھی جاتی ہوں۔ میں بلی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہوں اور میں بالکل کالے رنگ کی بلی بنتی ہوں۔ اس رات میں اپنے گھر میں تھی، جو میرا اس لیے تھا کہ یہاں کے مکینوں کو میں ڈرا کر بھگا چکی تھی۔ اس وقت میں گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ میں بال کھولے، کالا لباس پہنے، سر پر لبادہ ڈالے بہت خوفناک حلیے میں بیٹھی تھی۔ اکا دکا لوگ گزر رہے تھے جو رات دیر سے کاموں سے گھر جا رہے تھے۔ میں ان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی ابھی، کیونکہ یہ میری چوائس ہوتی ہے۔ اس گھر کی دیوار کے ساتھ بہت سے درخت تھے۔ میں بلی بن کر ان پر چڑھ گئی۔ ایک شخص اس درخت کے نیچے سے گزرا۔ میں دھم سے اس کے آگے چھلانگ لگا دی۔ وہ شدید ڈر گیا، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ جب دیکھا کہ ایک بلی ہے تو وہ کچھ نارمل ہوا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ میں اسے گھورنے لگی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ وہ اگنور کر کے سائڈ سے گزر گیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کچھ فاصلہ اس کے ساتھ ہی طے کیا۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے مجھے ششکارا۔ میں اچانک غائب ہو گئی۔ وہ چند سیکنڈ خوفزدہ کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں اسے نظر نہیں آئی۔ وہ چلنے لگا۔ میں اگلے درخت پر بیٹھ گئی۔ اب میں عورت کے روپ میں تھی۔ میں اس کو وہاں سے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ اس کے نیچے سے گزرا، میں نے دم سے اس کے پیچھے چھلانگ لگائی۔ اس کو زور کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ میں اسے نظر نہیں آئی۔ میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ اس کو قدموں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نے اچھل کر پیچھے سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر اسے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کندھوں پر میرا وزن تھا۔ وہ چیخنے لگا۔ آواز گلے سے نہیں نکل رہی تھی کیونکہ میں نے دبائی ہوئی تھی۔ وہ خوف سے جلد ہی بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گر گیا۔ میں اسے یہاں پڑے نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ لگایا۔ وہ اٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر ابلی ہوئی تھیں۔ اس کو ہوش آیا تو مجھے اس نے اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ وہ شدید خوفزدہ ہوا اور چیختا ہوا تیز تیز بھاگنے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا، مگر اب اس کے پاس آپ کو سنانے کی ایک کہانی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔